آج میں آپ کے سامنے اردو صحافت کے ایک بہت ہی اہم اخبار اودھ اخبار کے تعلق سے کچھ اہم باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جو آپ کے اردو کے تمام ایگزامینیشن مثلا نیٹ JRF اور MA BA، اس کے علاوہ جو بھی اردو کے جو اہم ایگزام ہیں اور بھی جو ویکنسیز بھی آئی ہیں اردو کے تعلق سے، اس میں بھی آپ کو یہ کام آئیں گے۔ اس سلیبس کو میں نے دیکھا ہے، اس میں یہ اخبار ہے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اودھ اخبار 1858 میں لکھنؤ سے جاری کیا گیا، لیکن اس اخبار کے اجرا کی تاریخ کے متعلق ماہرین کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اودھ اخبار کی تاریخ کے اجرا سے متعلق ماہرین کا خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ یہ اخبار 1858 میں جاری ہوا، جبکہ بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ اخبار 1859 میں جاری ہوا۔ مولانا عبدالرازق راشد کے تحقیق کے مطابق یہ اخبار 1859 میں جاری ہوا، کیونکہ 23 نومبر 1858 میں مطبع نول کشور کا قیام ہوا اور جنوری 1859 سے اودھ اخبار اسی مطبع سے چھپنے لگا۔ مولانا کی اس رائے سے امداد صابری بھی اتفاق کرتے ہیں، اس لیے اس تحقیق کو ہی زیادہ مستند مانا گیا اور جنوری 1859 کو ہی اس اخبار کے اجرا کی تاریخ کو تسلیم کیا گیا۔ تو اودھ اخبار کب جاری ہوا ہے؟ 1859 میں، جنوری 1859 میں جاری ہوا ہے۔ کہاں سے ہوا ہے؟ مطبع نول کشور سے۔ اور اس اخبار کے مدیر کون ہیں؟ منشی نول کشور ہیں۔ یہ اہم باتیں کچھ ہیں جس کو آپ کو نوٹ کرنا ہے۔ یہ سوالات نیٹ میں بھی آ سکتے ہیں اور دیگر جو اردو کے ایگزامینیشن اس میں بھی آئیں گے۔ تو یہ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ اخبار لکھنؤ کے حضرت گنج علاقے سے نکلنا شروع ہوا۔ پہلے یہ ہفت روزہ تھا، یعنی ہفتے میں ایک دن نکلتا تھا، اور یہ سلسلہ 14 سالوں تک جاری رہا، یعنی 14 سالوں تک یہ ہفت روزہ رہا۔ پھر یہ ہفتے میں 2 بار نکلنے لگا، پھر 3 بار نکلنے لگا، اور پھر 1876 میں یہ ہر دوسرے روز پہ شائع ہونے لگا، اور 1801 سال کے بعد یہ روزنامہ ہو گیا، یعنی روز یہ اخبار آنے لگا۔ اپنے وقت کا یہ سب سے بڑا اخبار تھا۔ 40 سے 48 صفحات پر مشتمل ہوتا تھا یہ اخبار۔ انگریزی اخبار کو چھوڑ کر یہ پہلا اخبار تھا جس کے رپورٹر ملک کے مختلف صوبے میں موجود تھے۔ کہا جاتا تھا کہ ہندوستان کے مختلف راجدھانیوں میں حکومت کے نمائندے رہتے ہیں یا منشی نول کشور کے۔ ہفت روزہ اخبار کا سالانہ چندہ 7 روپے تھا اور روزنامہ کا چندہ 30 روپے سال تھا۔ یہ اخبار اپنے عہد کے ادبی، سماجی، تہذیبی اور سیاسی تاریخ کی مستند دستاویزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں اس عہد کے ایسے نادر واقعات ملتے ہیں جن سے موجودہ تاریخ خالی ہے۔ اس اخبار کا مقصد جہاں ایک طرف انگریزوں کے ظالمانہ اور جانبدارانہ رویے کی مخالفت اور ان کی سخت گرفت کرنا تھا، تو دوسری طرف سماج میں بیداری پیدا کرنا تھا۔ ہندوستانی ادب اور سماج کی خدمت کرنا، تباہ کن ضرر رساں رسم و رواج سے قوم کو بچانا، اصلاحی اور ادبی رجحانات کو تقویت پہنچانا اس کا شعار تھا، اور بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے اس مشن پر کاربند رہا۔ اس اخبار میں ادبی مضامین کے علاوہ تاریخی، تہذیبی اور دیگر علوم و فنون پر مضامین نیز اعلیٰ پائے کی فارسی اردو نظمیں، کتابوں اور اخباروں پر بیلار تبصرے کیے جاتے تھے۔ اودھ اخبار کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کے نامور ادیب و شعراء اور مضمون نگار اس اخبار سے وابستہ تھے۔ ان میں پنڈت رتن ناصر شار، یاس یگانا چنگیزی، شیو پرساد، شوکت تھانوی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس اخبار نے اردو زبان ادب کو بالخصوص اردو صحافت کی نمایاں خدمات انجام دی۔ اسی بنیاد پر یہ اخبار اردو صحافت کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو مطبع نول کشور یہ بھی ایک بہت اہم مطبع ہے۔ یہاں سے دیوان غالب شائع ہوئی، میر کی کلیات شائع ہوئی، یہ تمام چیزیں بہت اہم یہ مطبع تھا۔ حدیثیں، قرآن کریم، بہت ساری چیزیں یہاں سے شائع ہوئی ہیں، اور دیگر مذہب کی جو کتابیں تھیں وہاں یہاں سے شائع ہوئی، اور بھی بہت ساری مطبع نول کشور کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو یہ ایک اہم اخبار تھا اودھ اخبار، اس کو آپ ضرور ایک مرتبہ اچھے سے پڑھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کے لیے ویڈیو مفید ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔